السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرز نے خبردار کیا ہے کہ دنیا غیر مستحکم ہو رہی ہے، جبکہ بہت زیادہ خطرے اور بہت کم اتفاق رائے کے وقت عالمگیر بحران کو حل کرنا ہی اقوام متحدہ کا مقصد ہے۔ انہوں نے ادارے کے عزم اور اثر کے ثبوت کے طور پر بحر خلزم میں ماحولیاتی تباہی کو روکنے کی کامیاب کوشش کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی اور نہ کر پاتا یا کرتا، اس وقت اقوام متحدہ کے عزم نے یہ کام کر دکھایا۔ بہت سے عالمگیر مسائل کے باوجود یہی جذبہ مستقبل کی جانب دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ سبھی کے لیے اتحاد، امن، انسانی حقوق اور پائیدار ترقی یقینی بنانے کے جذبے کو قائم رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے مشترکہ بھلائی کے لیے اکٹھے ہونے کا عزم کریں۔ اقوام متحدہ کے کام کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل نے کثیر فریقی نظام میں جدت لانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ معاصر مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ روس کا صدارتی پیلس کرملن کے ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ قراباخ کے موضوع پر آرمینیا کے روس پر الزامات بے بنیاد ہیں، کیونکہ آذربائیجان کی کارروائیاں اس کی اپنی زمین پر ہو رہے ہیں۔ پیسکوف نے دارالحکومت ماسکو میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قراباخ میں آذربائیجان افواج کے انسدادی دہشت گردی آپریشن کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قراباخ کے موضوع پر روس، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 2021 سے 22 میں طے پائے سہ فریقی سمجھوتوں کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک اور پہلو یہ ہے کہ آرمینیا کے وزیر اعظم پاشینیان آذربائیجان کی 1991 کی سرحدوں کو تسلیم کر چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس پر اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی جارحیت کا سامنا کرنے کے بعد یوکرین ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے کہ اب کے بعد دنیا میں کسی کو بھی کسی دوسرے ملک پر حملے کی جرات نہ ہو۔ زیلنسکی نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کے 78ویں جنرل کمیٹی اجلاس سے خطاب میں روس یوکرین جنگ کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ انہوں نے یوکرین کے جوہری اسلحہ سے پاک ہونے کی یاد دہانی کروائی اور کہا کہ روس کو 1990 کے سالوں میں ہی جوہری اسلحے سے پاک کیا جانا ضروری تھا۔ یہ بات ہمیں تاریخ سمجھا رہی ہے۔ روس آج بھی جوہری اسلحہ سے پاک کیے جانے کے لائق ہیں۔ دہشت گردوں کو جوہری اسلحہ رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں مسلم رہنماؤں نے قرآن پاک اور مقدس اوراق کی بے حرمتی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی مسلم رہنماؤں کی جانب سے مغربی ممالک پر شدید تنقید بھی کی گئی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ مغربی ممالک اسلامو فوبیا سمیت نسل پرستی میں مبتلا ہیں۔ بے حرمتی کے واقعات ناقابل برداشت سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مغرب آزادی اظہار سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ مغربی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے لے کر اسکولوں میں حجاب پر پابندی کے اقدامات قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر دوسروں کی حرمت پر سمجھوتے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دینا چاہیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان کو اشتعال دلانا یا کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، تاہم انہوں نے نئی دہلی سے اپیل کی کہ وہ علیحدگی پسند سکھ لیڈر کے قتل کو انتہائی سنجیدگی سے لے۔ سکھ علیحدگی پسند قائد ہردیپ سنگھ نجار کے جون میں ہوئے قتل میں حکومت ہند کے ایجنٹوں کے ملوث ہونے کے بارے میں ان کے الزامات اور کینیڈا اور ہندوستان کی جانب سے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کے اخراج کے چند گھنٹوں بعد جسٹن ٹروڈو نے یہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند کو اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اشتعال انگیزی یا کشیدگی نہیں چاہتے۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کی فروخت اور لیز پر دینے کے نظام کی منظوری دی گئی ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس آج شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت نیوم میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے لیبیا میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو فوڈ پیکیجز، شیلٹر سمیت امداد کی فراہمی کے لیے مملکت کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ اجلاس کے شرکاء نے عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے سعودی عرب کی مثبت کریڈٹ ریٹنگ اور اس کے اقتصادی تنوع پروگرام کی ستائش کو سراہا۔ اجلاس میں کیوبا میں منعقدہ G77+ چائنا سربراہی اجلاس کے نتائج پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے شرکت کی۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں گاڑی کی چوری کی انوکھی واردات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق گاڑی کے مالک نے بتایا کہ گاڑی چوری کی واردات میری آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ دمام میں گاڑیوں کی ایک ورکشاپ کے CC کیمروں نے چوری کی واردات ریکارڈ کی۔ ویڈیو کلپ میں دیکھا گیا کہ گاڑی ورکشاپ کے سامنے کھڑی ہے اور ایک ورکر انجن کی مرمت کر رہا ہے۔ اسی دوران چور اطمینان سے آیا، گاڑی میں بیٹھا اور ریورس میں گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔
गाड़ी के मालिक ने इसका पीछा करके पकड़ने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। कार चोर तेज़ी से गाड़ी भगाकर ले गया, हालांकि गाड़ी का बॉनेट भी खुला हुआ था। याद रहे कि महकमा अमन ने अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए गाड़ी चोरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का तरीक़ाकार जारी किया है। महकमे का कहना है कि गाड़ी चोरी की रिपोर्ट अबशर के जरिए की जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना अब ज़रूरी नहीं रहा। सऊदी हुकूमत की जानिब से खानगी शोबे के मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह में बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिससे मुल्की और गैर मुल्की शहरियों के चेहरे खिल उठे। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 3,200 रियाल थी, जिसे बढ़ाकर 4,000 रियाल कर दिया गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फ़ंड की जानिब से ये इजाफा किया गया है, जो 5 सितंबर 2023 से नाफिजुल अमल हो चुका है। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल अब आलमी सलामती की ज़ामीन नहीं बनी, बल्कि 5 ममालिक की सियासी हिकमत अमलियों का मैदान जंग बन चुकी है। सदर एर्दोगान ने इन ख़यालात का इजहार न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हॉल में 78वें जनरल असम्बली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तुर्की भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान से इत्तेफाक करता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद कायम हुए इदारे आज की दुनिया की अक्कासी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल अब आलमी सलामती की ज़ामीन नहीं रही, 5 ममालिक की सियासी हिकमत अमलियों का मैदान जंग बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में दुनिया की सलामती, अमन और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदार इदारों की तेज़ी से तंजीम नौ की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अस्कुद जलावतन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इनका मुल्क दुनिया से भीख मांग रहा है, जबकि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया और इसने G20 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। नवाज शरीफ ने मुआशी मुश्किलात के लिए अपने मुल्क के साबिक़ जनरलों और जजेस को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। पाकिस्तान की मईशत गुज़िश्ता कई साल से रुबे इन्हतात है। महंगाई बढ़ जाने से गरीब अवाम पर नाकाबिल बयान दबाव बढ़ रहा है। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता शाम लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर में पार्टी मीटिंग से खिताब में कहा कि आज पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म फ़ंड्स के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का रुख कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया और इसने G20 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसी तरक्की क्यों नहीं कर सका, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 73 साला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान ने 1990 में इनकी हुकूमत की शुरू करदा मुआशी इस्लाहत पर अमल किया।